سوشل میڈیا پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج کل، اور یہ مرزا محمد علی اور مولوی اسحاق اور مولانا مودودی کی تعلیمات کا اثر ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض اب لوگوں کے دلوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بلا تحقیق صرف ان 3-4 شخصیات پر رلائے کرتے ہوئے ان کے فتنہ فساد سے بھرپور تحریروں تقریروں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مزید اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور فتنہ در فتنہ پھیل رہا ہے، بدتمیزی بڑھ رہی ہے، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے طریقے اور ان کے بارے میں لہجہ بے احتیاطی والا بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس حوالے سے تعلیم کیا ہے وہ، اور پھر بعد میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کیا ہے، امام باقر کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا۔ آپ یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ایسے شخص کو جواب دیا جو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف بول رہا تھا۔ یہ میرے سامنے حلیۃ الاولیاء ہے، اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 335 ہے، اور مکتبۃ الطبیان دار ابن جوزی کی چھپی ہوئی قاہرہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ میرے سامنے یہ تو سنی ایک ماخذ ہے، اور یہ شیعہ ماخذ ہے، کشف الغمہ۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں جلد 2 ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر 242 ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے دار المرتضیٰ، یعنی یہ شیعوں کی ماخذ ہے، شیعوں کا منبع ہے، جس سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عراقی آیا، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، ان عراقیوں نے، ایک نہیں کئی عراقی آئے، قدم علیہ نفر من اہل عراقی فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، کچھ ایک گروہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف بات کی، انہوں نے تنقید کی۔ فلما فرغوا من کلامہم، جب انہوں نے جب اپنا کلام مکمل کر لیا تو آپ نے ان سے فرمایا الا تخبرونی انتم، مجھے تم بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آپ نے پھر وہ قرآن پاک کی آیت سورہ حشر کی 8 9 10 سورہ حشر کی 8 9 10 نمبر آیت آپ نے ان سے پوچھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم وہ ہو جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، کیا تم وہ ہو کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مہاجرین جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کا فضل چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے لیے وہ نکلے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ تم وہ ہو جن کے متعلق اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ کہ جو ایمان اور جنہوں نے دار کو یعنی مدینے کو پسند کیا، جنہوں نے یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے پیار کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، یعنی مہاجرین سے وہ پیار کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان کو دیا گیا ہے وہ اپنے سینوں میں نہیں پاتے اس کی حاجت کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ ان کو شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اپنی جان پر کو اثار کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اثار کرتے ہیں اپنی جان پر، اپنی حاجت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مان تم قد تبرأتم ان تکونوا من احد هذا الفریقین، تم نے ان تمام فریقوں میں سے ہونے سے کر دیا ہے براءت کا اظہار کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ انصار میں سے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو جو میں تمہارے سامنے اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكُمْ لَسْتُم مِّنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ لَهُمْ، اور میں گواہی دیتا ہوں تو تم ان میں سے بھی نہیں ہو جن کو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے جو ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد جو آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گزشتہ بھائیوں کو بخش دے، اور ہمارے سینوں میں ان کے بارے میں کوئی کجی، کوئی عداوت، کوئی بغض نہ رکھ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا،
تو اب آپ نے فرمایا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، تو یقیناً تم ان میں سے بھی نہیں ہو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے نہ جو مہاجر ہوں گے نہ انصار ہوں گے، بعد میں آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے گزشتہ بھائیوں کو بھی بخش دے، صحابہ اور جو بھی مہاجر انصار سب کو بخش دے، اور اے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کجی، کوئی بغض، کوئی کینہ نہ رکھ۔ تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے بھی نہیں ہو، اخرج عنی، نکل جاؤ یہاں سے، فرمایا نکل جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو لہذا یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جو آپ نے اس کتاب سے کشف الغمہ سے دیکھا، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے اور یہ میرے سامنے اہل سنت کی کتاب ہے، یعنی حلیۃ الاولیاء۔ تو لہذا یہ ہمیں اہل بیت کے ائمہ تعلیم ہے کہ ہم نے صحابہ کے بارے میں یوں خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی۔ قرآن کی تعلیم، یہ استدلال کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا، میرا آپ کا نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو بطور دلیل بنا کر صحابہ کے احترام میں پیش کیا۔ تو لہذا ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا ہے، ہم نے صحابہ کے بارے میں گفتگو نہیں سننی۔ تو سوشل میڈیا کے وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، میرے ان سے گزارش ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر عمل کریں۔